اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخیل ترہبون به عدو اللہ عدوکم صدق اللہ العظیم۔ جناب اسپیکر، میں آپ کا بے حد ممنون اور مشکور ہوں کہ آپ نے ملک کی خارجہ پالیسی پر بحث کے موقع پر کچھ اپنی معروضات پیش کرنے کا موقع فراہم فرمایا ہے۔ جناب اسپیکر، اس وقت جب کہ ہمارے مسلمان بھائی عراق ملک پر چند ہی گھنٹوں کے بعد بظاہر قیامت ٹوٹنے کے آثار نمایاں نظر آ رہے ہیں، ہم آج بحث کر رہے ہیں کہ ہماری پالیسی کیا ہونی چاہیے۔ میں بڑے دکھ سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ 5 روز کے لیے جو ہم نے خارجہ پالیسی پر بحث کرنے کا وقت طے کیا تھا، وہی وقت مناسب تھا جو ہم نے باہمی اختلافات کی نظر کر دیا، اور آج ہم اس وقت رونا رو رہے ہیں جبکہ وقت اجل ہمارے سر پر آ چکا ہے۔ جناب اسپیکر، اس وقت ہم بغیر کسی کو الزام دیے خود ہمیں اپنی حالت پر غور کرنا چاہیے کہ عالم اسلام جس کا ہم ایک حصہ ہیں اس کی کیا حیثیت ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ آج عالم اسلام اس مرد بیمار کی مانند ہے جس کے جسم کا ایک ایک حصہ مفلوج ہوا پڑا ہے اور اس کے گھر کا قیمتی ساز و سامان چور ڈاکو آ کر ایک ایک چیز اٹھا کر لے جا رہے ہیں۔ یہ دیکھ سکتا ہے، یہ واویلا کر سکتا ہے، مگر اس میں اتنی ہمت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی چور اور ڈاکو کا ہاتھ پکڑ سکے اور اسے اپنے گھر سے نکال سکے۔ جناب اسپیکر، ہمیں حقائق کی دنیا میں آنا چاہیے، محض نعروں سے، محض مارچوں سے، محض جلسوں اور تقریروں سے اور جذباتی انداز اختیار کرنے سے اگر ہم دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہوں تو میں آپ سے کہتا ہوں اللہ کی توفیق سے میں ایسی پرجوش تقریر کر سکتا ہوں کہ ایک ایک بچہ جہاد کے نعرے لگا سکتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کیا یہ ہمارے مسائل کا حل ہے؟ اور میں ببانگِ دور کہتا ہوں کہ افغانستان کا مسئلہ ہمارے لیے ایک درس عبرت ہے۔ ہم نے بڑے پرجوش انداز میں اس وقت ان سے کہا اٹھو لڑ پڑو، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم نے کہا ہم بم باندھ کر جناب ٹینکوں کے سامنے لیٹ جائیں گے، ہم پھونک مار کر ہوائی جہازوں کو اڑا دیں گے، اور جناب پرجوش تقریریں مجھ سے زیادہ کسی نے نہیں کی۔ آج میں کہتا ہوں یہ جو پرجوش تقریریں ہم نے کی تھیں ہمیں دیکھنا چاہیے اس کے نتائج کیا نکلے۔ ان پرجوش تقریروں کے نتیجے میں ہمارے نوجوان چاقو چھریاں لے کر افغانستان میں چلے گئے، نتیجہ کیا نکلا؟ ایک بڑی تعداد شہید ہو گئی، کچھ کیوبا میں چلے گئے، کچھ آج وہاں جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں اور باقی لوگ مارے مارے پھر رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ ہم دشمن کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں، ہم اپنے اثاثے، ہم اپنی آزادی، ہم اپنے وطن، ہم اپنی غیرت، ہم اسلامیت کا دفاع کیسے کر سکتے ہیں؟ جناب والا، یہ نعروں سے نہیں ہوگا، اور قرآن کریم کی ہدایات ہمارے سامنے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ اگر آپ کا دشمن سے مقابلہ ہے آپ نعرہ لگا کر ٹوٹ پڑیں، آپ کا دشمن سے مقابلہ ہے آپ گھر سے خالی ہاتھ نکل پڑیں۔ آج ہم یہ تو کہتے ہیں فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، مگر فضائے بدر پیدا کیسے کی جاتی ہے؟ بدر میں لائے کون گئے تھے؟ بدر میں قیادت کرنے والی ذات کون سی تھی؟ بدر میں اترنے والوں کی کیفیت کیا تھی؟ جناب والا، قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے اس میں اسی بات کی طرف دعوت دی گئی ہے۔ اے ایمان والو، تمہیں اپنے دفاعی انداز میں اتنی قوت اور طاقت حاصل کرنی چاہیے، اتنی تیاری کر لینی چاہیے تمہیں کہ ترہبون بھی عدو اللہ وعدوکم، تمہاری طاقت، تمہاری ہمت اور تمہارے وسائل کی بنیاد پر تم اتنے مضبوط ہو کہ خدا کا دشمن تمہاری قوت اور طاقت کو دیکھ کر خوف زدہ ہو جائے اور اس پر اتنا رعب طاری ہو جائے کہ وہ تمہاری طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی بھی جرات نہ کر سکے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہر میدان میں ہم پیچھے ہیں، علم کا میدان ہو، اقتصادیات کا میدان ہو۔ آج ہم کہتے ہیں ہم نیوکلیئر پاور ہیں، لیکن سوال یہ ہے ہم عالم اسلام کا بازوئے شمشیر زن تو ہیں،
لیکن ہم تو قرض کی بیساکھیوں پر کھڑے ہوئے ہیں. اگر آپ کے بازو میں طاقت ہے اور تلوار اٹھا سکتا ہے مگر آپ اپنے پاؤں پہ چل ہی نہیں سکتے ہیں تو یہ بازو شمشیر زن کیا کرے گا؟ اگر آج ہمارے پاس بظاہر کچھ چیزیں ہیں لیکن سوال یہ ہے ہم عالم اسلام کا جو ایک حصہ ہیں اس وقت ہم کن کیفیات سے دوچار ہیں کہ ہماری جو نسلیں پیدا بھی نہیں ہوئی ہیں ان آنے والی نسلوں کا بھی ایک ایک بال قرض میں ڈوبا ہوا ہے. جناب اسپیکر، آج ہم کسی عنوان پر تقریر تو کر سکتے ہیں لیکن سوچنے کی بات ہے آج جن حالات سے ہم دوچار ہیں یہ مصیبت ہم پر کیوں آ پڑی ہے؟ آج حیرت کی بات ہے ہم معجزات کے انتظار میں ہیں. ہم چاہتے ہیں اچانک کوئی معجزات رونما ہو جائیں گے. ہم معجزات کے انتظار میں رہے افغانستان میں بھی کہ بڑے معجزے رونما ہوں گے لیکن نہیں، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے اپنی خود آزادی اور فکر اور جسے خود اپنی حالت بدلنے کی جو ہے وہ فکر نہ ہو. ہم نے اپنی حالت کی تبدیلی کے لیے کیا کیا ہے؟ آج حالت یہ ہے کہ مسئلہ عراق کا ہمارے سامنے تھا لیکن ہم خود خلفشار کا شکار تھے. ہم نے وہ 5 دن ضائع کیے. ہم نے معمولی باتوں کو اپنی انا کا مسئلہ بنا کر اپنی قومی وحدت کو پارا پارا کیا. اپنے اختلاف اور انتشار کو ہوا دے کر ہم نے یہاں تک اپنا قیمتی وقت ضائع کیا کہ آج جب کہ لاٹھی ہمارے سر پہ پڑ چکی ہے اب ہم سوچ رہے ہیں کہ لاٹھی جو سر پہ پڑ رہی ہے اس کی تکلیف میں کمی کتنی ہونی چاہیے. جناب والا، یہ ہمارے لیے بہت ہی افسوس کا مقام ہے کہ لوگوں نے پہلے سے سوچنا شروع کیا اور مجھے اس بات پر خوشی ہے کہ آج پاکستان کی طرف سے جو پالیسی بیان وزیر اعظم نے دیا وہ اس وقت ایسا بیان ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی عالم اسلام کے ملک نے اس سے زیادہ عراق کی عوام کے ساتھ ہمدردی کا کوئی بیان اور پالیسی بیان نہیں دی ہے. میرا سوال ہے، سعودی عرب کی سرحدیں عراق کے ساتھ لگتی ہیں، ایران کی سرحدیں عراق کے ساتھ لگتی ہیں، ترکی کی سرحدیں ایران کے ساتھ لگتی ہیں. انہوں نے عراق کے لیے کیا بیان دیے ہیں؟ OIC نے عراق کے لیے کیا بیان دیا ہے؟ اگر جو بیانات ان کی طرف سے آئے ہیں پاکستان کا بیان، پاکستان کی پالیسی ان سب سے زیادہ طاقتور اور ان سب سے زیادہ قوت والی پالیسی ہے. جن کی سرحدیں لگتی ہیں ان کی حالت یہ ہے بس وہ کہتے ہیں ہم جنگ کے خلاف ہیں. میں کہتا ہوں کہ جنگ کے خلاف جب وہ کہتے ہیں تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم بھی جنگ کے خلاف ہیں. جب ہم سب جنگ کے خلاف ہیں، ہماری اس پالیسی میں اتفاق ہے تو ہمیں اتفاق کے ساتھ اپنی اس پالیسی کو آگے بڑھاتے ہوئے متفقہ طور پر قرارداد منظور کرنے کے لیے سر جوڑنا چاہیے. اور میں آج اس وقت یہ کہوں گا ضرورت اس امر کی ہے ہماری طرف سے تجاویز اور ایسی سجیشن اور ایسے مشورے پیش کیے جانے چاہیے کہ کیا پاکستان اس حالت میں بھی عراقی عوام پر ٹوٹنے والی قیامت کا راستہ روک سکتا ہے؟ کیا کوئی ایسی شکل، کوئی ایسی صورت کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا مرحلہ آ ہی جاتا ہے تو وہاں کی عوام کا کم سے کم نقصان ہو؟ میں سمجھتا ہوں اگر پاکستان اس وقت یہ کردار ادا کرے کہ عالم اسلام کو عالم اسلام کے احساس زیاں کو اجاگر کرے، عالم اسلام OIC کو اس بات پر آمادہ کرے کہ وہ عراق اور امریکہ اور عالمی قوتوں کے مابین یہ جو کشمکش قریب سے قریب اور ایک بہت بڑی جنگ کا جو ہے وہ شکل اختیار کرنے والی ہے. بلکہ میں اسے جنگ نہیں کہہ سکتا. جنگ تو ہوتی ہے جب دو طرف سے فوجیں آپس میں مقابلے میں آئے. یہ تو یک طرفہ کارروائی ہے. اس یک طرفہ کارروائی کا راستہ روکنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے پاس اس یک طرفہ کارروائی روکنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں. جناب والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ایسے اسباق ملتے ہیں ہم وہ سارے بھول جاتے ہیں. ابھی میں لائبریری میں جا کر تفسیر قرآن دیکھ رہا تھا. جب 10,000 مشرکین مکہ نے مکہ سے چل کر مدینے کو گھیرے میں لے لیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ان کو آنے دو، ہاتھوں میں تلوار لے لو، نمٹ لیتے ہیں. آپ نے خندق کھودی. یہ خندق کا کھودنا کیا ہے؟ یہ دفاع ہے، یہ حکمت عملی ہے. اس کے اس وقت ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم یہاں پر ایسے تجاویز اور ایسے مشورے وزیر خارجہ صاحب کو پیش کریں، اپنی حکومت کو پیش کریں کہ جن کے ذریعے سے عراقی عوام کا نقصان کم سے کم ہو، عراقی عوام پر ہونے والی زیادتیوں کے ساتھ سدباب ہو سکے. اور میں نہیں سمجھتا کہ جب اتنی زیادتیاں ہو جائیں گی پھر ہم روتے